اللہ جب کسی بندے کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے، رزق کی فراوانی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کی 5 چیزیں خاموشی سے توڑ دیتا ہے، جن کے ٹوٹنے کا درد تو بہت ہوتا ہے مگر اسی درد میں دولت چھپی ہوتی ہے، رزق کی فراوانی پنہاں ہوتی ہے۔ ان 5 چیزوں کے ٹوٹنے کے درد میں کچھ بڑا ملنے کی خوشخبری چھپی ہوتی ہے۔ رزق کی فراوانی سے پہلے اللہ 5 چیزیں ضرور توڑتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، محترم ناظرین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر کبھی سوچا ہے کہ اسی رزق کے دروازے کبھی ایک دم نہیں کھلتے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے قسمت کے تالے ٹوٹنے کو ہیں لیکن ٹوٹتے نہیں، محنت بڑھ جاتی ہے، دعا تیز ہو جاتی ہے، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، سجدے نم آنکھوں سے بھر جاتے ہیں، مگر پھر بھی زندگی جیسے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ کیا آپ نے بھی وہ لمحے محسوس کیا ہے؟ کیا وہ لمحہ جب دل کہتا ہے اللہ قریب ہے لیکن حالات کہتے ہیں ابھی نہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کچھ لوگوں کو رزق ملنے سے پہلے آزمایا جاتا ہے؟ کیوں کچھ روحیں پہلے تھوڑی دیر جلتی ہیں پھر چمکتی ہیں؟ ایسی کون سی پوشیدہ کیفیت ہے جو ٹوٹے بغیر رزق کی بارش نہیں برستی؟ ایک حقیقت ہے بہت خفیہ، بہت باریک۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو رزق کی فراوانی دیتا ہے تو اس سے پہلے اس انسان کے اندر 5 چیزیں خاموشی سے ٹوٹتی ہیں، لیکن یہ ٹوٹنا شکست نہیں ہوتا، یہ ٹوٹنا اشارہ ہوتا ہے قریب آنے والی نعمت کا، آنے والی وسعت کا، آنے والی دعاؤں کے قبول ہونے کا۔ مگر سوال یہ ہے، یہ 5 چیزیں آخر ہیں کیا؟ وہ کون سی چھپی ہوئی تبدیلیاں ہیں جو انسان محسوس تو کرتا ہے مگر پہچان نہیں پاتا؟ وہ کون سی روحانی کیفیت ہے جو پہلے بکھرتی ہے، پھر سنبھلتی ہے اور پھر اللہ کے خزانوں کی طرف راستہ کھلتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ بعض لوگ ایک خاص وقت کے بعد ایسے بدلتے ہیں جیسے انہیں اندر سے دوبارہ بنایا گیا ہو؟ ان کا صبر بدل جاتا ہے، ان کا رویہ بدل جاتا ہے، ان کے فیصلے مختلف ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ہاتھ انہیں نرمی سے نئی دنیا کی طرف دھکیل رہا ہو۔ یہ ایک راز ہے، رزق کا راز، نصیب کا راز، اور اللہ جب کسی بندے کو نوازنے لگتا ہے تو وہ اس بندے کے اندر کچھ ایسی چیزیں خاموشی سے توڑ دیتا ہے جن کے ٹوٹنے کا درد تو ہوتا ہے مگر اسی درد میں دولت چھپی ہوتی ہے، اسی ٹوٹنے میں بننے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ آج ہم ان 5 پوشیدہ ٹوٹنے والی چیزوں کا پردہ اٹھائیں گے جن کے ٹوٹنے کا درد تو بہت ہوتا ہے مگر اس درد میں رزق کی فراوانی چھپی ہوتی ہے۔ 5 چیزیں اللہ صرف ان کے اندر توڑتا ہے جن کے نصیب میں رزق کی بارش لکھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ راز ہر کسی کے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹنے سے ڈرتے نہیں بلکہ اس ٹوٹنے کو اللہ کی نشانی سمجھتے ہیں۔ اب آئیے دل کو تھام لیجیے، روح کو تیار کر لیجیے اور چلتے ہیں اس سفر کی طرف جہاں رزق آنے سے پہلے قسمت کے اندر کچھ خاص چیزیں ٹوٹتی ہیں۔ اللہ جب کسی بندے کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے، رزق کی فراوانی کرنا چاہتا ہے تو اس بندے کے اندر 5 چیزیں خاموشی سے توڑ دیتا ہے۔ نمبر 1، نفس کی ضد اور خود پسندی۔ کبھی آپ نے زندگی میں وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب دل ضد کرتا ہے، عقل چیختی ہے کہ یہی راستہ ہے، لیکن حالات الٹا دھکا دے دیتے ہیں؟ آپ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مگر ہر دروازہ آپ کے منہ پر بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسا امتحان ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ لیکن وہی کہیں خاموشی میں رب کی قدرت اپنا رنگ دکھا دیتی ہے۔ وہ آپ سے نہ بولتا ہے، نہ اعلان کرتا ہے، بس بہت آہستگی سے درد کے اندر لپیٹی ہوئی رحمت کے ساتھ آپ کے اندر کی ایک ایسی دیوار توڑ رہا ہوتا ہے جو اگر باقی رہتی تو آپ کبھی اپنے نصیب کے اس روشن راستے تک نہ پہنچ پاتے۔ یہ دیوار کیا ہے؟ یہ ضد ہے، یہ خود پسندی ہے، یہ انا ہے، اپنے خیالوں کو منقطع، اپنی خواہشات کو سچ اور باقی سب کو جھوٹ سمجھنے کا فریب۔ اللہ جب کسی بندے کو بڑا بنانا چاہتا ہے، رزق کی بارش کرنا چاہتا ہے، اس کے نصیب کے باب کھولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر کے میں کو توڑتا ہے۔ یہ وہ
مرحلہ ہے جو دکھتا ہے تکلیف مگر ہوتا ہے خیر۔ قرآن نے بتایا اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تکبر سے زبان سے نہیں ہوتا، یہ دل کی گہرائی میں چھپا وہ ضد بھی ہے کہ میرا فیصلہ صحیح، میری سوچ کامل، میرا طریقہ بہتر۔ اللہ ایسے دل کو بدلتا ہے، کبھی کسی ایسے شخص کے ذریعے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، کبھی ناکامی کے ذریعے، کبھی خاموشیوں کے ذریعے، تاکہ بندہ یہ سیکھ لے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، آدمی محض مسافر ہے۔ اسی کیفیت میں ایک حدیث مبارکہ راستہ دکھاتی ہے، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو قبول کرنا، اپنی رائے چھوڑ کر اللہ کے فیصلے کو اپنا فخر سمجھنا۔ وہی بندہ جس نے کل کہا تھا میری محنت میرا رزق لائے گی، آج کہتا ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا، میں تو محض وسیلہ ہوں۔ یہ انقلاب راتوں رات نہیں آتا، یہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس کے غرور کو توڑ دو، رزق کے دروازے خود کھلیں گے۔ یہ مرحلہ کبھی تلخ لگا کر کرتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، خواب ٹوٹتے ہیں، کچھ رشتے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اندر کا بوجھ گرتا ہے، ضد راکھ بنتی ہے، خواہشیں نرم ہوتی ہیں، تو بندہ پہلی بار اللہ کو پوری طرح دیکھ پاتا ہے۔ پھر اللہ اس پر کرم کرتا ہے، اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے، قدم نمازوں کی طرف چل پڑتے ہیں، زبان دعا میں ڈھلتی ہے، اور اس کی زندگی میں وہ سکون اترتا ہے جو دولت میں نہیں، دلوں کی کشادگی میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ کی ضد ٹوٹ رہی ہو، آپ کی مرضی ہار رہی ہو، آپ کے منصوبے دھڑم ہو رہے ہوں، تو سمجھ لیجیے آپ محروم نہیں ہو رہے، آپ تیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ ٹوٹنا سزا نہیں، رزق کی آمد کا پہلا اشارہ ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے، رزق کی فراوانی کرنا چاہتا ہے، تو اس بندے کے اندر 5 چیزیں خاموشی سے توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، اندر کا ڈر اور کمزوری۔ کبھی آپ نے وہ رات دیکھی ہے جس میں دل کانپ رہا ہو، جہاں سوچیں شور برپا کرتی ہوں، اگر میں ناکام ہو گیا، اگر لوگ ہنس پڑے، اگر میں گر گیا، اگر میرے ہاتھ خالی رہ گئے۔ یہ خوف انسان کے قدم باندھ دیتا ہے، خواب زندہ رہتے ہیں مگر انسان مر جاتا ہے، ارادے ہوتے ہیں مگر ہمت دم توڑ دیتی ہے۔ لیکن سنو، یہ خوف، یہ کپکپاہٹ، یہ اندر کا بھاری پن اللہ کے نظام میں رکاوٹیں نہیں، پالش کرنے کے اوزار ہیں۔ جب رب کسی بندے کے رزق کو کھولنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے مقدر کی گلیاں وسیع کرنے کا وقت آتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر کے خوف کا قلعہ گراتا ہے، وہ ڈر جو چپکے سے دل میں دیمک کی طرح لگ جاتا ہے، اللہ اسے چیر کر باہر نکالتا ہے۔ یہ ٹوٹنا آسان نہیں ہوتا، کبھی حالات ایسے فریم میں رکھتے ہیں کہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپ کو ایک تنہا میدان میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نہیں تھا تو کوئی نہیں اٹھائے گا۔ وہیں اللہ خاموشی سے آپ کے ڈر کو چاک کرتا ہے، پھر بندہ ایک لمحے میں جان لیتا ہے کہ دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، میرا رزق ان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے تو راستہ خود بنے گا۔ اللہ کے وجود کا یقین جب سینے میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو انسان وہ بن جاتا ہے جس کی ہمت کو پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، بے شک شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی پر اکساتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش کا، فضل کا وعدہ دیتا ہے۔ فقر کا ڈرنا، ناکام لوگوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں کرنے کا خوف، یہ سب شیطان کے تیز تیر ہیں، اور اللہ جب اپنی عطا کی تیاری کرتا ہے تو پہلے ان تیروں کو کند کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضبوط مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ مضبوط کون؟ جو خواب بڑے رکھے اور اللہ پر بھروسہ اور بھی بڑا، جو ڈر کے سامنے مسکرا کر کھڑا ہو جائے۔ اللہ کبھی بھی بندے کو گہری کھائی کے کنارے لا کر کھڑا کرتا ہے، اور جب بندہ سوچتا ہے کہ بس اب سب ختم، تب رب اپنے پروں کی حقیقت سمجھاتا ہے، وہ پر جو خوف نے چھپا رکھے تھے۔ تب دل کہتا ہے، رزق انسان نہیں روکتا، حالات نہیں روکتے، خوف روکتا ہے، اور میرا رب خوف کو جڑ سے اکھاڑ چکا ہے۔ اب راستہ کھلے گا، اب زندگی بدلے گی، اب میری باری ہے۔ اور دیکھو، جب ڈر ٹوٹ جاتا ہے نا، تو انسان چھوٹا کاروبار شروع کرنے سے نہیں ڈرتا، ناکامی سے نہیں ڈرتا، لوگوں کے جملوں سے نہیں ڈرتا، غربت کے
सायों से नहीं डरता, वो कदम रखता है, मेहनत करता है, दुआ करता है और कहता है अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं नहीं डर रहा, मैं तो बस चल रहा हूँ और रिस्क मेरा मुंतज़िर है। याद रखो, डरा हुआ इंसान रिस्क ढूंढता है और खौफ से आज़ाद इंसान रिस्क को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देता है। यही राज है अल्लाह के निज़ाम का। जब वो देना चाहता है, पहले अंदर की कमज़ोरी तोड़ता है, फिर ताकत ऐसी देता है जिस पर आसमान भी हैरान होते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत से नवाजना चाहता है, रिस्क की फरावानी करना चाहता है, तो उस बंदे के अंदर 5 चीज़ें खामोशी से तोड़ देता है। नंबर 3, हराम या गैर बरकत वाले रास्तों का मिलान। जब अल्लाह अपने किसी बंदे के मुकद्दर में वुसअत लिख देता है, जब आसमानों में रिस्क के दरवाजे उसके नाम से खुलने लगते हैं, तो दुनिया में सबसे पहले उसके दिल की सफाई शुरू होती है। मगर ये सफाई पानी से नहीं होती, ये आग से होती है। आग जो अंदर के गलत रुझानात को पिघला देती है। आग जो गलत रास्तों, गलत नीतों, गलत लालचों को जलाकर खाक कर देती है। वो दिल जो कभी सोचता था कि रिस्क चालाकी में है, शॉर्टकट में है, हराम की रंगीनी में है, अल्लाह इस दिल को ऐसी आजमाइशों से गुजार देता है कि बंदा खुद कह उठता है, ये माल जो नीयत को काला करे, ये रिस्क जो रूह को खुश्क कर दे, मुझे नहीं चाहिए। हराम रास्ते पहले खूबसूरत लगता है, जैसे बारिश के बाद चमकता हुआ रास्ता, मगर उस पर हर कदम जख्म बन जाता है। कभी आपने देखा है इंसान हराम कमाता है मगर सुकून से खाली होता है, उसकी जेब भरी होती है मगर दिल भूखा, आंखें चमकती हैं मगर रूह खाली, अंधेरी। ये वो रिस्क है जो हथेली पर रेत की तरह रखा होता है, पकड़ो तो फिसल जाए, छोड़ो दो तो बिखर जाए। अल्लाह जब अपने बंदे को सच्ची खुशहाली देना चाहता है, तो सबसे पहले इसके नफ्स से ये मिलान तोड़ देता है। ये टूटना आसान नहीं होता, कभी नुकसान में डुबा देता है, कभी लज्जत चखवाता है, कभी दुनिया दिखा देता है कि हराम का माल जहर है, चमकदार मगर हलाक करने वाला। और फिर एक लम्हा आता है कि बंदा खुद अपने दिल में कहता है कि मैं रिस्क चाहता हूँ, मगर वो रिस्क जिसमें बरकत हो, जिसमें अल्लाह की मुस्कुराहट हो। कुरान में है, अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदकात को बढ़ाता है। यहाँ राज छुपा है, हराम का रिस्क बढ़ता हुआ दिखता है मगर हकीकत में अल्लाह इसे खोखला कर देता है। जबकि हलाल का रिस्क छोटा लगता है मगर इसमें ज़िंदगी फूलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हराम गोश्त वाला जिस्म जन्नत में ना होगा। सोचो, अल्लाह वो दौलत क्यों दे जो जन्नत का रास्ता बंद कर दे। अल्लाह का निज़ाम बड़ा अजीब है। वो चाहता है कि बंदा पाक कमाए, पाक खाए और ऐसे माल पर बढ़े जिसके हर दाने में रहमत हो। फिर अल्लाह बंदे को एक ख़ास मुकाम देता है जहाँ वो कहता है, अगर कम भी मिले मगर हलाल हो तो यही मेरा फ़ख्र है। ये वो लम्हा है जहाँ आसमान के फरिश्ते दुआ करते हैं और ज़मीन की मखलूक इसके रिस्क में बरकत बनती है। फिर इसके कारोबार में ऐसा सुकून उतरता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। हराम छोड़कर हलाल का रास्ता अपनाना मामूली बात नहीं, ये रूह की फतह है। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह दुनिया के दरवाजे भी खोलता है और आखिरत के भी। याद रखें, हराम माल कच्चे मकान जैसा है, तूफान आए तो गिर जाए। हलाल रिस्क मजबूत किला है, आजमाइशें आए तो और बुलंद हो जाता है। ये मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, ये इन बंदों का एजाज़ है जिन्हें अल्लाह चुन लेता है। और जब अल्लाह चुन ले तो फिर रिज़्क़ ज़मीन से नहीं आसमान से उतरता है। अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत से नवाजना चाहता है, रिज़्क़ की फरावानी करना चाहता है, तो उस बंदे के अंदर 5 चीज़ें खामोशी से तोड़ देता है। नंबर 4, गलत औक़ात और लोगों पर इन्हिसार। जब अल्लाह किसी बंदे के नसीब में वुसअत लिख देता है, जब इसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ के दरवाजे खुलने वाले होते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर की एक बहुत ख़तरनाक, बहुत गहरी और बहुत पोशीदा दीवार तोड़ी जाती है, लोगों पर भरोसे की दीवार। ये वो दीवार है जिस पर इंसान ने अपनी उम्मीदों के चिराग लटकाए होते हैं। वो चेहरे जिन्हें वो सहारा समझता है, वो रिश्ते जिन पर एतमाद करता है, वो दोस्त जिनके बारे में कहता है दिल ये कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हाथ जिन्हें वो अपना आसमान समझ बैठता है। मगर जब अल्लाह रोज़ी बढ़ाने का फ़ैसला करता है, तो सबसे पहले इंसान के अंदर का ये सहारा छीनता है। लोग बदलते हैं, वादे टूटते हैं, उम्मीदें बिखर जाती हैं। वही चेहरे जिन्हें इंसान अपनी ताकत
समझता है एक दिन वही चेहरे खामोश, बेहिस या पीठ फेरने वाले निकलते हैं। इस वक्त दिल पर जो ज़रब पड़ती है वो जिस्म के किसी ज़ख्म से ज़्यादा गहरी होती है। अल्लाह इसी ज़रब से ईमान के दरवाज़े खोलता है। इंसान तड़पता है, सोचता है ये लोग क्यों बदल गए, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मगर वो नहीं जानता कि ये सज़ा इन्हें मेरा इंतखाब है। अल्लाह इन्हें चुन रहा है, वो इसे इस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहाँ रिस्क इंसानों के ज़रिए नहीं आता बल्कि अल्लाह के हुक्म से बहता है। कुरान कहता है और अल्लाह रिस्क देता है जहाँ से बंदे को गुमान भी नहीं होता, गुमान टूट जाता है।